کے لیے بہت زبردست قبولیت کے لیے بہت زبردست امام کے ظہور میں تعلیم کے لیے بڑے دیگر بہت زبردست الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن ولينا ربنا الحسن صلوات الله عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا معينا حتى تسكنه أرضك تروى وتمتعه فيها تمينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ولما رأس الله بالله. پانچ روزہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام. سلسلے کا آج یہ دوسرا درس ہے. گفتگو ہماری حقوق کے اوپر ہو رہی تھی. اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو حقوق انسان کے اوپر ہیں وہ بھی اسلام نے بیان کیے اور کامیاب زندگی کے بہترین قوانین اسلام نے بتائے. دنیا میں کوئی مذہب اور کوئی دین ایسا نہیں کہ جس نے انسان کی مکمل رہنمائی کی ہو. ایک اسلام ہی ہے کہ جس نے انسان کی مکمل رہنمائی کی ہے. اور کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم عبد ہیں, غلام ہیں اپنے رب کے, ہم آزاد نہیں ہیں. جب آزاد نہیں ہیں, ہم اپنے رب کے غلام ہیں, تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ واجبات ہیں, کچھ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں, کچھ حلال ہیں. اور کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبودیت یعنی بندگی کا معنی کیا ہے. تو امام نے فرمایا تھا کہ بندگی کا معنی یہ ہے, عبد ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے واجب کیا اسے انجام دینا ہے, جو چیزیں حرام اللہ نے کر دی انہیں چھوڑ دینا ہے. یہی انسان کی بندگی ہے اور یہی عبودیت ہے. تو ہم آزاد نہیں ہیں, کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں. ان حقوق کا سیکھنا ہر شخص پہ ضروری ہے. جب تک ہم
اسلام کے بیان کردہ حقوق پر عمل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، تو نہ ہمارا گھر ٹھیک رہے گا، نہ ہمارا معاشرہ ٹھیک رہے گا۔ تو اگر ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک رکھنا ہے، خالی کلمہ پڑھ لینے سے کوئی حقیقی مسلمان نہیں بن جاتا، بلکہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ چونکہ مسلمان اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، اس وجہ سے لوگ اسلام کو انگلی کھڑی کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی یہ حالت ہے، اسلام اچھا دین نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام برا نہیں ہے، مسلمان برے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اب یہ مسائل ہیں کہ ہم خود بھی پریشان ہیں اور معاشرہ بھی دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ضروری ہے آپ کے ہمارے لیے کہ ہم ان حقوق کو پڑھیں اور ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں، سب سے اہم چیز یہ ہے۔ اور فرمایا مومن بھی وہی ہے کہ جو دین کے احکامات پر عمل کرتا ہو۔ ایمان کی ایمان میں علامت یہی ہے کہ انسان اعضاء و جوارح کے ساتھ، مومن دل سے تو ایمان رکھتا ہے لیکن میری اپنی ذات کا حق میرے اوپر، ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے حق اور ایک مرتبہ ہے لوگوں کے حق۔ تو یہ حقوق تین طرح کے ہو گئے۔ عام طور پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں حقوق اللہ یا حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد بھی دیکھا جائے تو حقوق اللہ بھی ہے، انہی کو حقوق اللہ کا حق بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن توجہ یہ رہے جانے گرامی کہ کچھ ہمارے اپنے ذاتی حقوق ہیں، ہمارے نفس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ایک مرتبہ کچھ اللہ کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اور تیسرا لوگوں کے حقوق۔ اب ان میں توبہ کا بھی فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کوئی حق ادا نہ کرے اور کہے کہ بس میں تسبیح پڑھ لوں گا، سجدہ کر لوں گا، رو لوں گا تو بس میری توبہ ہو جائے گی، نہیں۔ جب حقوق مختلف ہیں تو پھر توبہ کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا، زبان سے میں نے اپنے لیے گناہ کیا، تو اس کی توبہ کیا ہے کہ میں یہ توبہ کر لوں، یہ عہد کر لوں کہ آج کے بعد میں آنکھوں سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس اگر میں نے سچی توبہ کر لی تو یہ میری توبہ ہو گئی۔ یہ ہے اگر میں نے ہاتھوں سے کوئی گناہ کیے تو میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں ہاتھ سے گناہ نہیں کروں گا، اور سچی توبہ کر لوں یہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ توبہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، میں نے کئی سال کے روزے چھوڑ دیے، توجہ کیجیے گا اس بات پہ، میں نے کئی سال کے روزے چھوڑ دیے۔ اب اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مجھ سے اگر 2 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں یا 10 سال کی یا ایک دن کی بھی اگر نماز چھوٹ گئی ہے اور میں کہوں میں تسبیح پڑھ لوں گا یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لوں گا یا سجدے میں جا کر رو لوں گا میری توبہ ہو جائے گی، نہیں۔ میں جتنا روتا رہوں میری توبہ نہیں ہوگی۔ میری توبہ یہاں یہ ہے کہ میں جو نماز چھوڑ چکا ہوں اس نماز کو پڑھوں، یہ ہے توبہ۔ یہ صرف رونے سے نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے یہ کر لیا بس آج کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں جو میری نمازیں قضا ہو گئیں اور کل سے میں یا آج سے میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، اب یہ توبہ نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ جو میری پچھلی نمازیں چھوٹ گئی ہے میں ان کی قضا نہ کروں، جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی، وہ گناہ میرے اوپر رہے گا، وہ گناہ ہے میرے اوپر۔ آنکھ کا گناہ معاف ہو جاتا تھا کہ آج کے بعد میں پھر آنکھ سے گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی حرام چیز نہیں کھاؤں گا، کچھ غلط نہیں بولوں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہے، انسان پھر اس پہ عمل نہ کرے، اس فعل کو انجام نہ دے۔ لیکن اگر نماز والا معاملہ ہے، روزے والا معاملہ ہے، اسی طرح خمس ادا نہیں کیے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو خالی توبہ کر لینے سے نہیں ہوگا۔ مال پڑا ہوا خمس نہیں ادا کیا بس توبہ کر لوں، بس اگلے سال ادا کروں گا، نہیں، ابھی مال جو پڑا وہ خمس ادا نہیں ہوا، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو لہذا نمازیں جو میں نے 2 سال چھوڑی، 1 سال چھوڑی، ان کو پڑھنا ہوگا ان نمازوں کو۔ جب میں ان نمازوں کو پڑھ لوں گا یہ میری توبہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میں نے کسی کا حق کھایا، کسی کے پیسے، کسی کی زمین، اب اگر میں ساری زندگی روتا رہوں، اللہ سے معافی مانگتا رہوں، یہ میری توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ جب میں حقدار کو اس کا حق واپس کر دوں یہ توبہ ہو جائے گی۔ اب جو بندہ کہے میں نے فلاں کے پیسے تو کھا لیے، اب بس توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا،
مجھے ایک بندے نے، ہمارے دوست شاید جہاں بھی موجود ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ نوکری کرتے، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح کرو، ابھی حرام کھاؤ، رشوت لے لو، سارا کچھ کر لو، مال پانی بنا کے اب بڑا سا گھر، بہترین بینک بیلنس ہو جائے، بعد میں توبہ کر لینا، پھر بیٹھ کے کھانا، ابھی جو ناجائز وہ کر لو، بعد میں پھر پیسے جمع کر کے بینک بیلنس بنا کے سارا کچھ اچھا سا گھر بنا کے گاڑی واڑی لے کے ابھی لے لو 2 نمبر مال، پھر بعد میں توبہ کر لینا، پھر وہ بیٹھ کے کھاتے رہنا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی زمین میرے پاس ہے، کسی کے پیسے میرے پاس ہیں، میں توبہ کرتا رہوں، اللہ قبول نہیں کرے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقوق العباد ہیں۔ اور میں تھوڑا سا گھبرا کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو شریعت کے احکام جانتے ہیں، شریعت قوانین جانتے ہیں۔ میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، جنہوں نے شریعت کے احکام پڑھے ہیں اور شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میری اس بات کو تائید کریں گے۔ لیکن مجھے تھوڑا سی گھبراہٹ بھی ہے، لیکن میں جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا کہ اگر کسی کے اوپر کسی بندے کا حق ہے، اگرچہ وہ انسان شہید بھی ہو جائے، تب بھی اللہ، بے شک شہادت بہت بڑا درجہ ہے، پھر بھی اللہ اگر کسی بندے کا اس کے اوپر حق ہے، خدا وہ حق اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنا حق معاف کر دے، نمازیں، ایک بندہ شہید ہو گیا، مارا گیا، اللہ اس کو نمازیں بھی ہو سکتا معاف کر دے، اپنے روزے بھی معاف کر دے، آنکھوں سے گناہ کرتا تو ہو سکتا ہے اللہ وہ بھی معاف کر دے، لیکن اگر لوگوں کے حق اس کے اوپر تھے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ ذہن میں خیال آتا ہے اے اللہ، شہادت کی موت مل گئی، وہ تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس لیے میں نے کہا نا، میں تھوڑا گھبرا کے جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو کیا سمجھیں، لیکن یہ حقوق العباد ہیں۔ اللہ عادل ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اللہ کیسے مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے خود ہی کہا کہ مومن کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو جب مومن کے حقوق کا خیال رکھے اور انسان دوسروں کے حق بھی کھاتا جائے، ناانصافی بھی کرتا جائے، نوکریاں بھی کرے، لیکن سارا دن گھر بیٹھا رہے، مہینے میں تنخواہ پہنچ جائے اس کے پاس، اور پھر کہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا روزہ دار ہوں، بس اور توبہ پہ توبہ کیے جائے، اب یہ جو مال آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ جو آپ نے حق ادا نہیں کیا، یہ ایسے معاف نہیں ہوگا۔ لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر کے فصل آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، بیٹھ کے کھا رہا ہوں اور توبہ پہ توبہ کیے جا رہا ہوں، اللہ معاف کر دے، آئندہ کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، جو میرے پاس ہے وہ بھی تو واپس کروں نا۔ یہ اصل توبہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم حقوق کو سمجھیں۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جن سے صرف اور صرف دلی توبہ کافی ہوتی ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ حقوق وہ ہوتے ہیں جن کو توبہ قبول نہیں ہوتی، صرف اور کیا ہے، ان کو ادا کرنا پڑتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کی توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ ہم وہ حقوق لوگوں کو واپس نہ کر دیں، اس وقت تک معاف نہیں ہوگی۔ میں نے کسی مومن کی توہین کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو گالی دے دی، اب میں بے شک توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ قبول نہیں کرے گا توبہ، کہے گا جس کی تو نے توہین کی ہے، جس کی بے عزتی کی، اس سے جا کر معافی مانگ، اگر وہ تجھے معاف کر دے تو میں اللہ بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے حقوق کی بحث پڑھنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہوگا کہ توبہ کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ بس سجدے میں سر رکھ کے تہجد کے وقت میں رو لوں گا، چاہے کسی کا حق میرے پیٹ میں ہے، چاہے میں کسی قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، کسی کی توہین کرتا ہوں، سارا دن مومنین کو ڈانٹتا ہوں، ان سے نفرت کرتا ہوں، ان کی تذلیل کرتا ہوں، اور کہوں رات میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، ایسی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو جیسا حق توبہ بھی ویسی کرنی ہوگی۔ تو حقوق کی بحث پڑھنے سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کل جو آپ نے جو عرض کیا تھا وہ حقوق میں ایک تھا اللہ کا حق تھا، اپنے رب کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر نعمتیں اس نے نازل کی ہیں، اللہ کے اس کی مقام و مرتبے کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ سے خوف کا معنی یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ، خدا کوئی ڈراؤنی چیز ہے، اللہ سے ایسے ڈرنا چاہیے جس طرح ہم جنات سے ڈرتے ہیں، یا اللہ سے وہ والا خوف، یہ والا خوف نہیں ہے۔ یہ والا خوف یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو کہ وہ کتنا عظیم رب ہے، اس نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، تو کہیں مجھ سے اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس طرح انسان ڈرتا رہے، یہ ہے اللہ کا خوف۔ لیکن حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ جب مومن اللہ کا خوف دل میں کر لیتا ہے تو اسے دنیا کا خوف نہیں رہتا، پھر اسے لوگوں کا خوف نہیں رہتا، پھر اسے دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، نہ اسے اپنے اعمال کا خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس نے کوئی ایسی غلط چیز کی نہیں جس کا اسے خوف ہو، جس کا اسے غم ہو. وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو اللہ کا خوف یہی ہے، ہر جگہ یہ سوچے میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے. یہ ہے اصل میں خوف خدا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، میں نے انسان کو بہت کچھ دیا، لیکن انسان، قرآن فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. اللہ فرماتا ہے انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا وما قدر اللہ حق قدرے، فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. جیسے خدا کی قدر کرنی چاہیے ویسے قدر لوگوں نے نہیں کی ہے. حق کے قدر تو کسی نے ادا ہی نہیں کیا ہے. اور یہ تو معصومین نے ہمیں بتایا کہ خدا کی قدر کیا ہے، جو گناہوں سے پاک تھے، جو ہر عیب سے پاک تھے، لیکن پھر بھی جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو جسم لرزنے لگتا تھا. لوگ پوچھتے تھے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے، اتنا خوف کس چیز کا؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے ہو میں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضری دینے جا رہا ہوں. یہ اللہ کی قدر ہے جو ہم نہیں کرتے. نماز بھی پڑھتے ہیں تو توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں توجہ گھر کی طرف ہوتی ہے. تو ہمارے اندر وہ قدر نہیں ہے خدا کی جو ہونی چاہیے تھی. اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیتے تو کبھی گناہ نہ کرتے. اگر ہم اپنے رب کی قدر کر لیتے تو کبھی بھی ہم اس کی نافرمانی نہ کرتے. اس لیے کل جو عرض کیا تھا کہ اپنے رب کا اس کا حق، اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. جب ایک شخص آیا نا امام کے پاس، کہا کہ گناہ نہیں چھوٹتا مجھ سے، تو پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے فرمایا تو یہ بتا تجھے یہ گناہ کر رہا ہے، جو بھی تو گناہ کرتا ہے، کیا اپنے کسی دوست کے سامنے گناہ کرے گا تو؟ کہا نہیں مولا میں اپنے کسی دوست کے سامنے نہیں کروں. فرمایا اپنی ماں کے سامنے گناہ کرے گا؟ کہا مولا نہیں، اتنا بے حیا نہیں ہوں کہ ماں کے سامنے گناہ کروں. فرمایا چھوٹے بچے کے سامنے گناہ کرے گا جب دیکھ رہا ہو؟ کہا نہیں مولا میں بچے کے سامنے بھی گناہ نہیں کروں. امام رو پڑے. فرمایا افسوس ہے جب تو چھوٹے بچے کے سامنے بھی گناہ نہیں کر رہا تو کیا اللہ کو اتنی بھی اہمیت نہیں دے رہا اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے؟ اگر ہم اسی چیز کو بھی سمجھ لیں ہماری زندگی بدل جائے گی. معصومین کے فرامین میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑا سوچ لیں تو ہماری زندگی ایک فرمان بھی بدل سکتا ہے امام کا. لیکن نہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی. معصومین کے فرامین سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہم سن کے جاتے ہیں، یہاں سے ہم سن کے جاتے ہیں معصومین کے فرامین، یہ نہ کرنا یہ نقصان ہوگا، یہ نہ کرنا یہ نقصان ہوگا، پھر بھی ہم وہی کام کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ معصومین کے فرامین ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی اسی درس میں انشاءاللہ آگے جا کر بیان کریں گے کہ معصومین کے فرامین، قرآن کا حکم ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا. پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پھر عمل نہیں، ہم پھر بھی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کیوں؟ انشاءاللہ اسی درس میں یہ بیان ہوگا کہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں اثر کیوں نہیں کرتی. بہرحال سب سے عظیم بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کا حق ادا کرے. اس کے بعد امام فرمایا تھا نفس کا حق ادا کرو. اپنے نفس کو انسان دنیا کے لہو و لعب میں نہ لگا دے، فضولیات میں نہ لگا دے. ہر وقت اللہ رسول آل رسول کی اطاعت میں انسان گزارے. زندگی وہ قیمتی ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے اور امام کی اطاعت میں گزرے، وہ زندگی قیمتی ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث تھی کہ نوجوان اپنی جو جوانی ہے اس کو بڑھاپے میں تبدیل کر لے لیکن اللہ کی اطاعت میں، یعنی ساری زندگی خدا کی اطاعت میں گزارے. اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی کو بڑھاپے میں اطاعت خدا میں گزارتے گزارتے تبدیل کر دے تو حدیث میں کیا تھا کہ اللہ اس کو 72 صدیقین کا اجر و ثواب عطا کرے گا. تو ہمارے سامنے سب چیزیں موجود ہیں، ہمارے سامنے رحمت کے دروازے ہی دروازے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم دنیا میں گھرے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے دنیا ہے، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، آخرت کو بھلا دیا، اپنی منزلت اور قدر و قیمت کو بھلا دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو عزت دی. اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو انسان بہت بڑی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ہمارے جسم کے اعضاء کا بھی حق ہے. جس طرح نفس کا حق ہے اسی طرح کان کا بھی حق ہے، اسی طرح آنکھ کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے اوپر حق رکھتی ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہ وجود ہمارا نہیں ہے. اور سورہ یاسین آپ پڑھیے، ارشاد رب العزت ہے جب قیامت والے دن سب لوگوں کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے نا کہ تو نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا، وہ مکر جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، میں نے تو حرام نہیں دیکھا تھا. اللہ کہتا ہے جب انسان اتنا
یعنی بے حیائی پہ اتر آئے گا, کہے گا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا. پھر اللہ کہتا ہے پھر ہم اس کی زبان بند کر دیں گے, پھر اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے, پھر یہ ہاتھ بولیں گے کہ ان ہاتھوں سے تو نے ہم سے یہ گناہ کروائے تھے, آنکھیں بولیں گی کہ تو نے تو ہم سے یہ گناہ کروایا تھا, پیر بولیں گے, ہاتھ بولیں گے. تو پھر وہ شخص ان سے کہے گا, قرآن کی آیت ہے لما شہدتم علینا, کہ تم میرے اوپر گواہی دے رہے ہو, میرے خلاف کیوں گواہی, تم تو میرے ہو. ہاتھوں سے کہے گا تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو, آنکھوں سے کہے گا تم تو میری ہو اور میرے خلاف گواہی دے رہے. تو اس وقت قرآن کہتا ہے یہ سارے اعضاء بولیں گے اور بول کر کہیں گے ہم تمہارے نہیں تھے, ہم تو اللہ کے تھے. تمہیں کس نے کہا کہ ہم تمہارے تھے؟ ہاتھ بھی اللہ کے ہیں, آنکھیں بھی اللہ کی ہیں, جسم بھی اللہ کا ہے. تو یہ کوئی ہمارا نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. تو جب اللہ کا ہے تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے ہم نافرمانیاں نہ کریں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم حرام میں استعمال نہ کریں. ہم آپ سے حق کے شکر مانگا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا حق کے شکر ادا کرو. جب حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا نا, موسیٰ میری نعمتوں کا حق کے شکر, ایک ہوتا ہے شکر ادا کرنا, ایک ہوتا ہے شکریہ کا حق ادا کرنا. جب حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا میری نعمتوں کا حق کے شکر ادا کرو, تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں تیری نعمتوں کا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں, میں عاجز ہوں, کمزور ہوں کہ میں تیری نعمتوں کے شکریہ کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا. تو آواز قدرت ہے کیوں موسیٰ؟ عرض کیا پروردگار اگر میں تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں مجھے کئی نعمتوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے. کا شکر ادا کروں گا تو اپنی جسم کی طاقت کے ذریعے سے, وہ بھی تو تیرا ہے. تو پروردگار ایک نعمت کا شکر ادا کروں تو کئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا میں تیری نعمتوں کا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں, میں عاجز ہوں, کمزور ہوں. تو آواز قدرت آئی موسیٰ جس کے دل میں بس یہ خیال آ جائے کہ پروردگار تیری نعمتوں کا حق کے شکر ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے, فرمایا جب دل میں یہ خیال آ جائے جس کے دل میں سمجھے کہ اس نے میری نعمتوں کا حق کے شکر ادا کر دیا ہے. اور میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, امام نے جملہ ارشاد فرمایا بہت ہی آسان طریقہ. حضرت موسیٰ نے پھر بھی مشکل بات کر دی, اس بات کو سمجھنا ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے پھر بھی مشکل بات کی, ہمارے معصومین تو اور آسان کر دیا. جب امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کی نعمتوں کا حق شکر کیسے ادا ہوگا, تو بڑے آسان طریقے سے امام نے فرمایا جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو حلال میں استعمال کرو, اسے حرام میں استعمال نہ کرو, یہی حق شکر ہے. آنکھیں دی ہیں نا, آنکھوں کا حق شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے حرام نہ کرو, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حرام میں استعمال نہ کرو, یہی حق شکر ہے. کتنا آسان طریقے سے امام نے بیان کر دیا. تو عزیزان گرامی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہم ان کو صحیح استعمال کریں. زبان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے, اسی طرح ہمارے اوپر ہماری آنکھ کا بھی حق ہے. کل یہاں تک بات ختم ہوئی تھی کہ آنکھوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے, ہم اپنی آنکھوں کو آزاد نہ چھوڑیں. ہم ایک حدیث دیکھ رہے تھے, اس حدیث میں جملہ تھا کہ جس کی آنکھیں آزاد ہو جائیں, یعنی کوئی اس کو خوف نہیں ہے, حرام حلال جب دیکھو اپنی مرضی سے حرام دیکھ رہا ہے, فرمایا جس کی آنکھیں آزاد ہو جائیں, حدیث میں ہے کہ اس کو جلدی اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. سمجھو اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے. اور آج کے زمانے میں تو آنکھ کا گناہ بہت عام ہے, کہیں ہو نہ ہو یہ موبائل جو ہے اس نے آنکھ کا گناہ بہت عام کر دیا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے طریقے سے نہ محرم کو دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے, لیکن یہ ذہن میں رہے ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جو حدیث میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ اللہ کے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, جو دل پہ چھپی ہوئی خیانت ہے اسے بھی جانتا ہے. میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے, میں آپ سے ہنس کے بول رہا ہوں, لیکن اگر میرے دل میں منافقت ہے تو اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نہ جان پائیں اور میں کہوں کہ نہیں میں نے اس کو پاگل بنا دیا, میرے دل میں نفرت ہے, میں نے ان سے ہنس کے بولا ہے, ٹھیک ہے آپ نے کوئی کمال نہیں کیا, اس میں آپ کا کمال نہیں ہے, اس نے نہیں دیکھا, اپنے مومن کو دھوکہ دے دیا, لیکن اللہ تو جانتا ہے آپ کے دل میں کتنا میل تھا. اللہ تو میری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم آنکھوں سے گناہ کریں گے, ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں. حدیث میں جس کی آنکھیں آزاد ہو جائیں سمجھے وہ اپنی موت کو جلدی سے دعوت دے رہا ہے. اور آنکھ کو شیطان کا تیر کہا گیا ہے. اچھا اس میں میں یہاں عرض کرتا چلوں, حدیث میں جملہ آیا ہے کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے. اللہ اکبر, حدیث میں جملے
کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے. جب معصومین سے پوچھا گیا مولا آنکھ کا زنا کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر, یہ لفظ اتنے سخت ہیں, زنا ایک زبان سے ادا کرتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے, لیکن چونکہ شریعت کی گفتگو ہے, شریعت کی باتیں ہیں تو باتیں کرنی چاہیے. یعنی اتنا گھٹیا لفظ ہے یہ لفظ زنا. جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ آنکھوں کا زنا کیا ہوتا ہے, فرمایا کوئی نامحرم کو دیکھے لذت کی نگاہ سے, شہوت کی نگاہ سے, یہ آنکھ کا زنا ہے. اچھا یہ زنا ایسا نہیں ہے کہ مرد عورت کو دیکھے, عورت مرد کو دیکھے. اچھا یہی آنکھوں کا زنا. میں یہ مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو حق بندہ نہیں بیان کرتا, میں کھل کے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہم بیٹھے ہوئے یہ باتیں تربیتی ہیں, تعلیمی باتیں ہیں. دیکھیے صرف آنکھ کا گناہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی نامحرم عورت کو دیکھ لوں یا کوئی عورت نامحرم مرد کو دیکھ لے. صرف یہ آنکھ کا گناہ, یہ نامحرم والا گناہ یہ نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی مرد کسی مرد کو بھی ناجائز نگاہ سے دیکھے گا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, یہ بھی آنکھ کا زنا ہو جائے گا. یعنی مرد کو اگر شہوت کی نگاہ سے دیکھے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جب علماء سے پوچھا گیا عرفاء سے کیا مرد کے لیے بھی نامحرم ہوتا ہے, کہا ہاں. جب انسان کوئی انسان اگر کسی نوجوان کو, کسی کو اگر کوئی بھی نوجوان کو اگر بری نگاہ سے دیکھے گا, شہوت کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ بھی گناہ ہے. ضروری نہیں کہ انسان صنف مخالف کو دیکھے, مرد عورت کو, عورت مرد کو, نہیں. اگر عورت کو بھی اگر اس غلط نگاہ سے دیکھے گی تو وہ بھی آنکھ کا گناہ ہو جائے گا, وہ بھی زنا شمار ہوگا. اور اسی طرح اگر مرد کو دیکھے گا تو وہ بھی گناہ ہے. تو لہٰذا بڑے محتاط طریقے سے چلنا ہے, بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. صرف صنف مخالف کو دیکھنا حرام نہیں ہے, بلکہ اپنے ہم صنف کو بھی, مرد عورت, یہ بھی گناہ ہے. انشاءاللہ یہ باتیں آگے آئیں گی جو ہم آپ کے سامنے اور بھی اس طرح کی چیزیں عرض کریں گے. تو لہٰذا آنکھوں کے گناہ سے بچنا چاہیے ہر شخص کو. میں نے عرض کیا تھا جب آنکھ حرام دیکھے گی تو کبھی بھی معصومین کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. ہم جا کر معصومین کے روزوں کی جالی کو تو دیکھ لیں گے, سونے اور چاندی کو, ان کے حرم کو تو دیکھ لیں گے, لیکن جس طرح یہ ظاہری آنکھیں اندھی ہیں اسی طرح دل کی آنکھ بھی اندھی رہے گی. تو اس لیے آنکھوں کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا تاکہ ہمیں عبادتوں میں لذت ملے. ہمیں اب دیکھیں یہی آنکھ سے ہی گناہ شروع ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی نامحرم کو دیکھ لیا, بے شک آپ نے ایک لہجہ دیکھا اسے, اب آپ گھر جا کر جب بھی آنکھوں سے گناہ, یعنی اب دیکھیں جب انسان کسی نامحرم کی طرف دیکھتا ہے, حرام چیز کی طرف دیکھتا, حدیث میں ہے کہ سمجھو شیطان نے اپنا تیر چلا دیا. اب بے شک آپ چلے جائے, وہ آپ کے سامنے سے ہٹ جائے, لیکن آپ کے ذہن میں تصویر آ گئی. کس وجہ سے؟ آنکھ کی وجہ سے. اب انسان تنہا میں بیٹھا ہوئے تو حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس لیے آنکھ کو بہت توجہ رکھنی چاہیے, اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. یہی سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے, یہیں سے ہر چیز کی برائی کی شروعات ہوتی ہے, آنکھوں کی وجہ سے. تو لہذا آنکھ پہ جتنا کنٹرول ہو سکے انسان کرے, اس لیے کہ آنکھ ہی انسان کو برائی میں بھی ڈالے گی, اور یہی آنکھ ہے جب انسان حرام سے بند کر لے تو پھر انسان کو یہی آنکھ بلندی پر بھی پہنچا سکتی ہے. تو بہرحال یہ تھے جو ہم نے پچھلے درس میں آپ کی طرف عرض کیا تھا. آج کے جو درس ہے اس میں ہے پیروں کا حق. ہمارے جو پیر ہیں, پاؤں ہیں, ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے, ان کا بھی حق ادا کرنا ہے. کیا حق ہے آئیے ذرا پڑھتے ہیں. پیروں کے حق بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حلال نہیں ہے, اور انہیں اس راستہ کے لیے اپنی سواری نہ بناؤ جو چلنے والے کی سبکی کا باعث ہوتا ہے, کیونکہ وہ تمہیں اٹھاتے ہیں اور دین کی طرف لے جاتے ہیں اور تمہارے آگے بڑھنے کا سبب ہوتے ہیں, اور خدا کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے پیروں سے جائز کام کی, تو گھر مسجد کے لیے جا رہا ہوں, علماء سے ملنے جا رہا ہوں, دین سیکھنے جا رہا ہوں, یا پھر فضولیات کے لیے جا رہا ہوں. جس محفل مجتہدین ہمیں درس دیتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ نجف میں ایسے ایسے علماء بھی گزرے کہ جو اپنا لباس بھی پہنتے تھے تو قربتاً اللہ پہنتے تھے, گھر سے باہر بھی نکلتے تھے تو قربتاً اللہ کی نیت کر کے نکلتے تھے کہ ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو قربتاً اللہ,
دین تھے جو گھر سے نکلتے تھے تو یہ اپنا امامہ اپنے سر پہ رکھتے تھے تو نیت کرتے تھے قربتاً الی اللہ اپنے سر پہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ پھر جتنی دیر یہ سر پہ رہے گا تو ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ کہیں دور جانا تھا، ان کو پیدل چل کے گئے، آدھا راستہ طے کر کے گئے، کئی کلومیٹر طے کر کے گئے، آدھے راستے میں یاد آیا میں تو ایسے ہی میں نے امامہ سر پہ رکھ دیا تھا، میں نے تو قربتاً الی اللہ کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں کئی کلومیٹر چل گئے تھے، پھر وہاں سے واپس آئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے، اپنا امامہ اتارا، پھر امامہ سر پہ رکھا، کہا اب امامہ پہن رہا ہوں قربتاً الی اللہ، پھر اپنے سفر پر نکلے، کی رضا کے لیے ہوں، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ یقین رکھیے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں قربتاً الی اللہ کے نیت سے نکلے ہیں تو کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں۔ کبھی انسان گناہ کے راستے میں جائے گا نہیں، کیوں گھر پہ کھڑے کر سوچے گا۔ آپ دیکھیں جب آپ نیت کر کے نکلتے ہیں مسجد جا رہا ہوں، راستے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیوں میں تو مسجد جا رہا ہوں نا، کیوں نیت میں خدا ہے۔ مجلس میں آتے ہیں نام سے مجلس میں جا رہا ہوں، راستے میں کہیں گانا بھی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے نہیں ابھی تو مجلس میں جا رہا ہوں نا میں، تو یعنی کیوں؟ اس لیے کہ نیت مقصد عظیم ہے تو پھر انسان گناہ کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی فضول قسم کا دوست بات بھی کر لے، بندہ کہتا ہے یار عجیب ہے، میں مجلس کے لیے جا رہا تھا، اس کی کہانی تھی ابھی، یعنی معلوم ہو گیا کہ بندہ فضول ہے، میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں بہت عظیم ہے۔ تو اس لیے جب انسان ہر وقت گھر سے نکلے ثواب ضائع نہ کیا کریں، آپ گھر سے نکلے رک جائیں وہیں پہ، اپنے دروازے کے اندر کھڑے کر کہیں میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں قربتاً الی اللہ، دنیا کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، اللہ کے لیے نکل رہا ہوں۔ پھر آپ گھر سے 10 گھنٹے باہر رہیں گے، آپ کا 10 گھنٹے باہر رہنا آپ کا عبادت شمار ہوگا۔ قربتاً الی اللہ کی نیت اتنی اہم ہے، صرف نماز میں قربتاً اللہ کے لیے ضروری ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، ہر عمل کے لیے قربتاً اللہ کی نیت ہونی چاہیے۔ اور پھر پیروں سے یہی ہے کہ آپ غرور سے نہ چلیں، تکبر سے نہ چلیں۔ حدیث میں ہے کہ تکبر سے جو لوگ دنیا میں چلتے ہیں تو ان سے فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، آوازیں بھی یہی آتی ہیں کہ تو اتنے اکڑ اکڑ سے چل رہا ہے کہ تیرے اندر اتنا کچھ ہے، تو اتنا غرور میں ہے کہ تیرے چلنے سے زمین پھٹ جائے گی، تو اتنا اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہے۔ یعنی انسان چلے تو سمجھے مجھے جیسا کوئی نہیں، جیسا میرا لباس ہے ایسا لباس کسی کا نہیں، جیسی میری گاڑی ہے ایسی گاڑی کسی کی نہیں، جیسا میرا گھر ہے ایسا گھر کسی کا نہیں۔ اور پھر وہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے مٹک کے چل رہا ہے، کندھے ہلا ہلا کے چل رہا ہے، سر کو اٹھا اٹھا کے چل رہا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں، جو میرا مقام و مرتبہ ہے کسی کا نہیں ہے۔ یہ تکبر ہے۔ حدیث میں کہ تکبر سے نہ چلو۔ اور امیر المومنین نے تو تکبر توڑنے کے لیے بڑی بہترین مثال دی ہے فرامین میں، فرمایا انسان تو تکبر کس چیز پہ کرتا ہے، کبھی اپنی ابتدا کو بھی دیکھ، ذرا اپنے انتہا کو بھی دیکھ لے تو تکبر انسان سے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا تیری ابتدا کو ایک نجس قطرے سے ہے، انسان کی خلقت ایک نجس قطرے سے۔ فرمایا جب تم مر جاتا ہے تو تیرے مرنے کے بعد اگر تجھے غسل سے پہلے ہاتھ لگا دیا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی جانور بھی مردار ہو جائے، جانور نجس لائیں گے کتا، اگر وہ بھی مردار ہو جائے آپ نے اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیا تو ہاتھ دھونا پڑے گا، غسل واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو ہاتھ لگا دیا 3 غسل سے پہلے، ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھ انسان کون ہے، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، انسان کی ابتدا نطفہ ہے، حرام قطرہ ہے، نجس قطرہ ہے، اور انتہا انسان کی کیا ہے، ایک مردار ایسا ہے، ایسا جیفہ ہے، اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر درمیان والی زندگی ایسی ہے تو چل پھر رہا ہے، تیرے پیٹ میں گندگی ہے، تو گندگی اٹھا کے گھوم پھر رہا ہے۔ اچھا کون سی گندگی ہے؟ اپنا پیشاب پیٹ میں ہے نا، تو انسان اپنے پیٹ میں پیشاب کو اٹھا کے گھوم رہا ہے۔ مولا فرماتے پھر تکبر کس چیز میں کرتا ہے؟ تیرے اندر کون سی خوبی ہے؟ کیا انسان کبھی دیکھا ہے کبھی کسی کو اگر ہم دیکھ لیں کوئی گندگی ہاتھ میں اٹھا کر لے کے آ رہا ہے کتنی کراہت کریں گے ہم، یار دور ہو جا، ہاتھوں میں گندگی اٹھا کے تو آ رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں انسان جب اپنی حیثیت کو تو سمجھ، تکبر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، تکبر تو انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے، فرمایا ابتدا یہ انتہا یہ ہے، پھر جتنی زندگی درمیان والی ہے ہر وقت اپنے پیٹ میں اپنی گندگی اٹھا کے گھوم رہا ہے، تو پھر تکبر کس چیز کا ہے؟ تکبر سے خدا کی چادر ہے، ارشاد رب العزت ہے التکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے تکبر میری رضا ہے، جو میری چادر کو کھینچے گا میں اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اور قرآن میں فرمایا
وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں، اس لیے کہ نہ وجود ان کا اپنا ہے نہ زمین ان کی اپنی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ پیسے پہ غرور، پیسہ تو اللہ کا ہے۔ حسن پہ غرور ہے کہ مجھ جیسا خوبصورت کوئی نہیں، خوبصورتی میں نے اپنی خود بنائی ہے، میری نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ مجھے اپنی دولت پہ غرور ہے، کیا میں دولت ساتھ لے کر آیا تھا؟ زمینوں پہ غرور ہے، زمینیں میں ساتھ لے کر آیا تھا ماں کے پیٹ سے؟ نہیں، وہ تو ہمارے باپ دادا کی تھی، تو باپ دادا کی چیزیں ہماری چیزیں ہیں، باپ دادا بھی ساتھ لے کر آئے تھے کیا؟ جب جائیں گے تو ساتھ لے کر جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ تکبر سے بچے۔ حضرت لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے، قرآن کی آیتیں پڑھیں، بار بار کہتے تھے میرا بیٹا کبھی تکبر سے نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اکڑ کر چلنے والا انسان اللہ کو پسند ہی ہے۔ کہ ایک غریب شخص تھا، امیر، روایت کہتی ہے امیر بیٹھا ہوا تھا، غریب آیا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو امیر تھوڑا ہٹ گیا، اپنا کپڑے بچائے، ایسے کپڑے سمیٹ کے ایک طرف ہوا تو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، فرمایا تو اس سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھے ڈر ہے کہ اگر اس کا جسم تیرے جسم سے مس ہو جائے، اس کے کپڑے تیرے کپڑوں سے اگر مس ہو جائیں گے تو کیا اس کی غربت تیرے اندر چلی جائے گی، تیری امیری اس کے اندر چلی جائے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر غریب سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ پھر غریب سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین، کیا ان کے اخلاق کا کہنا، کہا وہ شخص، حدیث پڑھیے، وہ شخص جو کوڑھ کا مریض ہوتا تھا، جو جلدی بیماریوں کا، جس کو جلد کی بیماریاں لوگ نفرت کرتے تھے دیکھ کے، اللہ کے رسول ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، اور پھر کسی مومن کے کام کے لیے نکلے۔ کسی مومن کا کام ہے نا، بندہ کہتے ہیں میں کیوں جاؤں اس کا کام کرنے کے لیے، فری میں جاؤں میں؟ نہیں، حدیث میں ہے کہ جتنے قدم آپ چل کے، کوئی مومن نے کہا نا کہ اللہ میرا فلاں کام ہے آپ کروا سکتے ہیں، تو اگر آپ چند قدم چل کے جائیں گے، حدیث میں جتنے قدم آپ چل کے کسی مومن کے کام کے لیے جائیں گے، آپ کا ہر قدم ایسا ہے کہ جیسے آپ بیت اللہ میں سعی کر رہے ہوں، صفا و مروہ کے درمیان، وہ اجر ملے گا۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ثواب، اللہ اکبر، کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں کیوں کروں، مجھے کیا ملے گا، یہ مجھے دیتا کیا ہے، کچھ نہیں، اجر و ثواب تو ہے نا۔ کسی مومن کی مدد کرنا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی مومن کا کام ہو تو اس کے لیے چلنا چاہیے، جتنے قدم اٹھائیں گے اجر و ثواب ہے۔ کسی کی تشییع جنازہ میں جانا ہو، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جتنے قدم اٹھائیں گے اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے قدموں کا خیال رکھیں، قدم حرام کی طرف نہ جائیں، فضول قسم کی محفل کے لیے۔ اچھا مومنین سے ملنا ثواب ہے، ویسے جتنے قدم آپ کسی عالم سے ملنے جائیں گے، مومن کی زیارت کرنے جائیں گے، ثواب ہے، لیکن اگر فضول گپ شپ کرنے کے لیے، ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے کہیں چلے گئے، اور سیر کرنا ان چیزوں میں کوئی عیب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، مقصد یہ ہے کہ فضول قسم کے لوگوں کے پاس، تو جتنے قدم ہم اٹھا کے جائیں گے ہر قدم گناہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے گھر سے نکلتے وقت ہم ذرا سوچیں کہ میرے قدم اٹھ کہاں رہے ہیں، بس یہی انسان سوچ کے نکلے کہ میں جو گھر سے قدم اٹھا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہی ہیں، خدا کی ناراضگی کے راستے میں ہیں، بس یہی ہم سوچ لیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہوگی۔ دوسرا جو حق ہے ہمارے اوپر وہ ہے ہمارے ہاتھ کا حق۔ ہاتھ کا حق یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ اسے اس چیز کی طرف نہ بڑھاؤ جو تمہارے لیے حلال نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ تو حلال کے لیے بڑھاؤ، اپنے ہاتھوں سے حلال کام کرنے چاہیے، اپنے ہاتھوں سے حرام کام نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، ان ہاتھوں کے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، ان ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہم نے یہاں پر ایک حدیث یہاں پہ لکھ دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کو پسند ہے، باقی دو ہاتھ خدا کو پسند نہیں ہے، تو ان چیزوں کی طرف توجہ رہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن بعض ہاتھ سیاہ اور کالے ہوں گے، اللہ اکبر، یہاں تو سفید ہے نا، قیامت والے دن ہاتھ کالے رنگ کے ہوں گے۔ کون ہیں جن کے ہاتھ کالے ہوں گے؟ جب پوچھا گیا تو اس وقت قیامت والے دن بھی یہ سوال کیا جائے گا، نبی سے کہا یہ ہاتھ کالے کیوں ہیں لوگوں کے؟
تو آواز آئے گی یہ وہ ہاتھ ہیں جو کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، دوسروں پر احسان جتایا کرتے تھے، کسی کا کام بھی کر لیا پھر اس کو ہمیشہ کہتے میں نے تیرا یہ کام کیا تھا، میں نے تیرے اوپر یہ احسان، میں نے تیری مدد نہیں کی تھی، میں نے تیرے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، یعنی مدد کر کے پھر ہمیشہ احسان جتانا۔ اور فرمایا اپنی شہرت کے لیے دوسروں کی مدد کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں لوگوں کے کام کرتا ہوں، 10 لوگوں کو بتانا آج میں نے فلانے کی مدد کر کے آیا ہوں، میں اس کے گھر پیسے پہنچا کے آیا ہوں۔ اپنی شہرت کی خاطر کرے وہی ہاتھ قیامت والے دن سیاہ اور کالے رنگ کا ہاتھ ہوگا، یہ حدیث میں بیان فرمایا۔ اب اسی میں آخر میں آ جائیں کہ وہ ہاتھ جو کسی کو تکلیف دے، اور حدیث انسان، میں نے عرض کیا تھا نا کہ حدیثیں سن کے، فرامین معصومین سن کے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اثر نہیں ہو رہا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہیں میرے اندر حرام تو نہیں جا رہا ہے۔ جب حرام اندر جائے گا تو پھر انسان کے اوپر امام کا فرمان بھی اثر نہیں کرے گا، سامنے امام کھڑے ہوں پھر بھی انسان کو توجہ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے جو کربلا میں آئے تھے امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے، سارے سوار ہوتے تھے، پشت نماز میں پشت پر سوار دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، پھر بھی دیکھ کر جنگ کرنے آئے تھے۔ زیارت عاشورہ پڑھے نا، اس میں جملہ ہے وَتَنَقَّبَتْ، ایسے ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے نقاب لگا کے آئے تھے، چہرے چھپا۔ فرمایا میں تمہیں سب بتا رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے میری باتیں تم پر اثر نہیں کر رہی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر حرام ہے، تم نے حرام کھایا ہوا ہے۔ جب تمہارے پیٹ کے اندر حرام ہے تو معلوم ہوا جس کے پیٹ کے اندر حرام ہو جائے تو پھر وہ امام کو نہیں پہچانتا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام اگر پیٹ کے اندر چلا گیا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ ایک لقمہ حرام، اور جو پورے مہینے کی تنخواہ کھائے، جو لوگوں کی زمینیں کھا کے بیٹھا ہو، لوگوں کے قرضے کھا کے بیٹھا ہو، لوگوں کی چوریاں کر کے خدا نہ خواستہ بیٹھا ہو، اور پھر وہ نمازیں پڑھے عبادتیں کرے، نہیں، جس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے رزق کے حلال اندر جانا چاہیے۔ حدیث میں کہ جب بھی اگر کوئی چیز کھا رہے ہو پہلے سوچو، لقمے کو سامنے رکھ